أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان. یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کی کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. معزز سامعین کرام، دینی و اسلامی بھائیوں، شہر نڈیاد کے غیور مسلمانوں، قوم و ملت کے ہونہار نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے عید الفطر کی مناسبت سے ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ مولا کریم تو ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. جس طریقے سے عیدگاہ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز کی تصویر پیش کرتے ہوئے ہم سارے کے سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں الہ العالمین، تو اسی طریقے سے ہماری صفوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اتحاد و اتفاق کو پیدا فرما. الہ العالمین، جس طریقے سے ہم یہاں پر جمع ہیں، دنیا کا سفر طے کرنے کے بعد جب آخرت کے مرحلے پر روانہ ہوں، مرنے کے بعد جنت کے اندر ہم سارے لوگوں کو اسی طریقے سے ایک ساتھ جمع فرمانا. آمین. معزز سامعین کرام، عید الفطر کی مناسبت سے جس موضوع کے تعلق سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، موضوع ہے رمضان اور انسانیت. ماہ رمضان کے تعلق سے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تراویح کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کریم کی تلاوت، انفاق فی سبیل اللہ، اعتکاف اور زکوٰۃ الفطر کا مہینہ ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک چیز آپ اور ایڈ کرتے چلیں، وہ چیز یہ ہے کہ رمضان انسانیت کا بھی مہینہ ہے. ہمارا دین، ہمارا مذہب جس کی تعلیمات دنیائے انسانیت کے لیے ہیں، رمضان کے اس مہینے پر جو ہم نظر ڈالتے ہیں تو رمضان کا مہینہ ہمیں قدم قدم پر انسانیت کے ساتھ حسن سلوک، انسانیت کے ساتھ خیر و بھلائی کی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے. رمضان کے مہینے کے اندر انسانیت کے مظاہر کیا ہیں، زاویے کیا ہیں، پہلو کیا ہیں، صرف ایک عبادت کو اپنے سامنے رکھیں اور انسانیت کے مظاہر کو آپ دیکھیں. رمضان کی سب سے عظیم عبادت جسے ہم اور آپ روزہ کہتے ہیں،
روزے کے اوپر جب آپ نظر ڈالیں گے تو رمضان کے مہینے کے اندر انجام دیے جانے والا یہ عمل، یہ عبادت ہمیں اور آپ کو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے بھی کریں، یہ سوال ہم اسلامی تعلیمات سے بھی پوچھیں کہ آخر روزہ رکھتے کیوں ہیں۔ جب یہ سوال آپ پوچھیں گے قرآن کریم آپ کو جواب دے گا۔ قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جواب دے رہی ہے، اے ایمان والو، تم روزہ اس لیے رکھ رہے ہو کیونکہ قرآن کریم اس بات کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ خالق کائنات اس بات کا حکم دے رہا ہے۔ گویا رمضان کے مہینے کے اندر فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے مغرب کی نماز تک ہم بھوکے رہتے ہیں، ہم پیاسے رہتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ عمل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ ماہ رمضان کے اس عمل پر آپ نظر ڈالیے، ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم پانی نہیں پیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شریعت نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہیں پر اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے۔ وہ درس یہ ہے، اے ایمان والو، تم بھوکے اس لیے ہو کیونکہ رب نے کہا ہے، پیاسے اس لیے ہو کیونکہ رب تعالیٰ نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن تمہارے اسی شہر کے اندر، اسی سرزمین کے اوپر نہ جانے کتنے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، نہ جانے کتنے چہرے ایسے نظر آئیں گے جن کی نہ جانے کتنی صبحیں، کتنے دوپہر، کتنے شام بھوک و پیاس میں گزرتے ہیں۔ وہ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ روزے سے ہوتے ہیں۔ وہ بھوکے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں یہاں پر تعلیم دیتی ہے کہ مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، انسانیت کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کرو، غمخواری کا مظاہرہ کرو، غمگساری کا مظاہرہ کرو۔ اگر ایمان والے ہو تو اپنے آس پاس میں، اپنے شہر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر ذرا باہر نکل کر کے جائزہ لو، دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ بھوکا سو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ پیاسا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی رات کی کروٹیں بدل رہا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کے مہینے کے اندر بھوک و پیاس کی حالت میں اسلام ہمیں رکھ کر کے ہم پر ظلم نہیں کر رہا ہے، ہماری دنیا بناتا ہے، آخرت بناتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں انسانیت کا درس بھی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہم کو یہی تعلیم دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواہ البخاری۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے اندر سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اسلام کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعمال کا تذکرہ کیا، اور قربان جائیے پیارے نبی نے نماز کا نام نہیں لیا، پیارے نبی نے روزے کا نام نہیں لیا، پیارے نبی نے حج اور عمرے کا نام نہیں لیا، اللہ کے نبی نے صدقہ خیرات کرنے کا نام نہیں لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سے سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم کسی انسان کو کھانا کھلا دو، انسانیت کے ہمدرد بن جاؤ۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ اسلام کی نظر میں سب سے بہترین عمل ہے۔ رمضان انسانیت کا درس دیتا ہے اور اس کا پہلا منظر آپ کے سامنے رکھا گیا۔ رمضان انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے گھروں کے اندر کھانے کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے۔ اچھا، گھر کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں ہم سارے لوگوں کا اس پر مالکانہ حق ہے،
ہم پانی پینے کوئی سوال کرنے والا نہیں. ہم اگر کھانا کھا لیں تو کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ تم نے میرا مال کھا لیا. کھانے پر ہمارا مالکانہ حق، پانی کے اوپر ہمارا مالکانہ حق ہے. حتیٰ کہ شام کا ٹائم ہوتا ہے، افطار کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، ساری چیزیں رکھی گئی. انسان آخری لمحے میں ہوتا ہے، اذان ہونے میں 2 منٹ باقی ہے، 1 منٹ باقی ہے، پانی بھی سامنے رکھا ہوا ہے، شربت بھی سامنے ہے، کھجور بھی ہم ہاتھ میں لیے رہتے ہیں. لیکن جب تک مغرب کا وقت نہ ہو جائے ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم پیتے نہیں ہیں. دسترخوان پر رکھا ہوا حالانکہ وہ ساری کی ساری چیزیں اس پر ہمارا مالکانہ حق ہے، ہم کھا لیں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، لیکن ہم نہیں کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے منع کیا ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہیں پر انسانیت کا ایک پیغام ہمیں ملتا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ اے ایمان والو، دسترخوان پر رکھا گیا جو مال ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس پر تمہارا مالکانہ حق ہے، لیکن شریعت منع کر رہی ہے، اس لیے نہیں کھا رہے ہو. اے لوگوں، سماج کے اندر رہتے ہوئے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے بھائی کا حق تم کیسے کھا رہے ہو؟ پڑوسیوں کا حق کیسے کھا رہے ہو؟ سماج اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے تمہارے نہ جانے کتنے لوگوں سے بزنس کاروبار کے اعتبار سے تعلقات ہیں، تم لوٹ دھسوٹ کیسے کر رہے ہو؟ بےایمانی کیسے کر رہے ہو؟ ایمان والے ہو اور دوسروں کا حق بھی کھا رہے ہو. میرے بھائی اور دوستوں، نہیں، ہمیں رمضان انسانیت کا پیغام دیتا ہے. کسی کا مال کھانا تو دور کی بات ہے، ایک معمولی سا اس پانی کا قطرہ بھی ناحق طور پہ آپ کسی کا نہیں لے سکتے ہیں. رمضان انسانیت کا درس دیتا ہے. رمضان کے مہینے کے اندر کیا جانے والا یہ عمل، آپ عبادت، یہ پہلی عبادت روزے پر ہی غور کریں. میرے بھائی اور دوستو، انسانیت کا ایک منظر ہمیں اور نظر آتا ہے. روزے کی حالت میں شریعت یہ کہتی ہے ہم زبان کا مس یوز نہیں کریں گے، زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، زبان سے سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حق بولیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے. روزے کی حالت میں انسان ان ساری چیزوں کی رعایت بھی کرتا ہے، ساری چیزوں کی انسان رعایت کرتا ہے. زبان کا صحیح استعمال، زبان پر کنٹرول ہم کرتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، یہیں پر ہمارے لیے انسانیت کا پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ جس طریقے سے رمضان کے 1 مہینے کے اندر تمہاری پریکٹس کروائی گئی، تمہیں تیار کیا گیا کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے. سال کے 11 مہینے، چاہے تمہارے بڑے بھائی ہوں، چھوٹے بھائی ہوں، والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، علاقے اور محلے کے لوگ ہوں، تمہارے ساتھ میں نماز پڑھنے والا تمہارا مسلمان بھائی ہو، تمہارے ساتھ میں بزنس کاروبار کرنے والا تمہارا اپنا بھائی ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ساتھ میں ہو، زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے. انسانیت کا احترام کرنا ہے، اور احترام انسانیت میں زبان کا صحیح استعمال بھی داخل ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، زبان کو کینچی کی طرح الٹے سیدھے الفاظ زبان سے ادا نہیں کرنے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، رمضان ہمیں انسانیت کا پیغام دیتا ہے. سال کے 11 مہینے انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، لیکن رمضان آتے ہی انسان کی جود و سخا میں، فیاضی میں، انفاق فی سبیل اللہ میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. یہی ہمارے لیے انسانیت کا پیغام ہے کہ ہم انسانیت کے لیے خیر خواہ بنے. سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کسی کو اگر مالی ضرورت ہے، صرف رمضان کے مہینے کے اندر نہیں، سال کے 11 مہینے ہم اس کے لیے اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہم اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ہم اس کے ساتھ میں کھڑے رہیں. اور یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، اٹس ڈزنٹ میٹر سامنے والا مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. نہیں، ہمیں اور آپ کو اپنے طور پر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. اور بات حسن اخلاق کی آئی ہے، ایک چیز عرض کرتا چلوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی ہمارے نبی کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا گیا. ایک سوال کرنے والا انسان، میں خود ایک طالب علم آپ سے سوال کر سکتا ہوں، بھئی ہمارے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبی کیوں بنایا گیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے 40 سال تک سرزمین مکہ کے اندر مشرکین مکہ کے سامنے، دشمنان اسلام کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کیا کیا؟ آپ نبی کی سیرت پڑھیں، نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں.
ہمارے نبی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اسلام اور اسلامی تعلیمات کا نزول ہوا 40 سال کے بعد۔ ہمارے نبی 40 سال تک کیا کر رہے تھے؟ سیرت طیبہ پڑھیے، صحیح بخاری پڑھیے، صحیح مسلم پڑھیے، حدیث کی کتابیں آپ کو جواب دیں گی، سیرت کی کتابیں آپ کو جواب دیں گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے 40 سال تک سچائی کا درس دیا، امانت داری کا درس دیا، دیانت داری کا درس دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک عہد و وفا کا درس دیا۔ 40 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بیواؤں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، غریبوں کا کیسے سہارا بننا ہے، ہمارے نبی نے 40 سال تک حسن اخلاق کی تعلیم دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان انسانیت کا مہینہ ہے اور انسانیت کے اندر حسن اخلاق باقی رہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے رمضان کے اس مہینے کے اندر جو دروس، جو اسباق، جو لیسن، جو ہمیں چیزیں سکھائی گئی ہیں، آنے والی اپنی عملی زندگی کے اندر ان ساری چیزوں کو ہم اپلائی کرنے والے بنے۔ معزز سامعین کرام، انہی چند کلمات پہ اکتفا کرتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ مولا کریم، رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر آیا، اپنے اپنے طور پہ ہم نے عبادتیں انجام دی۔ الہ العالمین، رمضان کے اس مہینے کے اندر ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، مولا ان سب کو شرف قبولیت سے نواز۔ اے اللہ، رمضان کے اس مہینے کے اندر ہم نے اپنے طور پہ نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں ہم سے جو بھی عبادتیں ہوئی ہیں، اے اللہ ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، رمضان کے اس مہینے کے اندر ہم نے، آپ نے جتنی عبادتیں کی ہیں، جس طریقے سے رمضان کے اندر ہم نے مسجدوں کو آباد کیا، جس طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر اے اللہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑا، نوافل کا اہتمام کیا، مولا تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ آنے والی اپنی اگلی زندگی کے اندر اسی انداز میں تیری بندگی، تیری اطاعت، تیری فرما برداری کرتے ہوئے ہماری زندگی گزرے۔ الہ العالمین، ہمیں تو اپنے احکام کا پابند بنا، رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار بنا۔ اے اللہ تو ہمیں کتاب و سنت کی پابندی، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والا بنا۔ مولا کریم، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے لیے قرض کی ادائیگی کے راستے آسان فرما، جو بزنس کاروبار کو لے کر کے پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کے کاروبار میں آسانی اور برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، اس روئے زمین کے اوپر جہاں کہیں بھی انسانیت ظلم سے کراہ رہی ہے، جہاں کہیں بھی انسانیت ظلم و تشدد کا شکار ہے، مولا کریم ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو عالمی پیمانے پر بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اے اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرما، الفت و محبت، بھائی چارے کا ماحول قائم فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، جو قبروں کے اندر مدفون ہیں، اے اللہ تو ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔